بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال میرے دل میں آتا ہے تو میں اپنے اعمال کا سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ ٹینشن ڈپریشن کا یقینی علاج، گائے کا خالص گھی چند قطرے لے کر روزانہ ہلکا ہاتھ سے منہ کھول کر تالو کا مساج کرے، پھر 1 منٹ کم پتی کا مساج کرے، ناپ میں بھی گھی لگائے۔ یادداشت تیز بچوں کا حافظہ لاجواب، زبردست نیند اور ٹینشن ڈپریشن کا یقینی علاج ہے۔ انسان کی زندگی میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنے ہی راتیں ہوتی ہیں، یوں انسان کی نصف زندگی روشنی میں گزر جاتی ہے اور نصف اندھیرے میں۔ اگر آنکھوں سے پانی آ رہا ہو یا موتی اتر رہا ہو تو 3 سے 4 جامن کی گٹلی خشک کر کے پیس لیں اور اس کا سفوف بنا لیں۔ صبح و شام تقریباً 1/4 گلاس پانی کے استعمال کر کے جامن کی گٹلی ہم وزن شہد میں ملا کر پیسٹ بنا لیں، پھر سلائی کی مدد سے صبح و شام آنکھوں میں لگائے۔ انشاءاللہ اس سے موتی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیاز کا 1 چٹکی کو باریک کاٹ لیں اور آدھا لیٹر پانی میں ڈال کر خوب اچھی طرح جوش دیں، ٹھنڈا ہونے پر چھان کر پی لیں۔ پیشاب کی جلن ختم ہو جائے گی۔ خون پتلا رکھنے کی گولی کھاتے رہنے کی بجائے 7 اپ میں پانی ڈال کر پی لیا کریں، 1000 گنا زیادہ فائدہ اور نقصان کوئی نہیں۔ دل گھبرا رہا ہو، دھڑکن بے ترتیب ہو یا ٹھنڈا پسینہ آئے تو بھی 1 گلاس 7 اپ اور آدھا کپ پانی ڈال کر فوری پی، افاقہ ہو جائے گا۔ اگر کسی کی شوگر زیادہ بڑھ جائے اور ایمرجنسی کی صورت اختیار کر جائے تو سڑنے خشک ادرک اور کالی مرچ کو باریک پیس کر گیلا کر لیں اور اسے ناپ میں رکھ دیں۔ شوگر فوراً نارمل ہو جائے گا۔ کھانسی چاہے کوئی بھی ہو، بلغمی ہو یا خشک، اس کا علاج خود اپنے گھر میں کریں۔ لونگ، دار چینی، پودینہ، ادرک، ملٹی اور شہد کا قہوہ بنائیں اور دن میں 4 مرتبہ استعمال کریں۔ اب جب سارا قہوہ پی لے تو آخر میں اجزاء بچتے ہیں، اس کا سفوف بنا لیں اور اس کے اوپر شہد ڈال کر کھا لیں۔ کھانسی سے فوراً نجات مل جائے گی۔ تخم سرس حسب ضرورت لے کر اس میں اتنا شہد ملائے کہ معجون بن جائے۔ صبح و شام آدھا چائے کا چمچ کھائے۔ گلے کی سوزش، زخم اور گلہڑے کے لیے کئی بار آزمودہ، کبھی خطا نہیں کیا۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشی اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ جو شخص نہار منہ کشمش کی 21 دانے کھائے تو وہ اپنے جسم میں کسی ایسی بیماری کو نہیں دیکھے گا جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو۔ صبح و شام تھوڑا سا تیل انگلی پر لگا کر ناپ میں لگائے۔ بظاہر چھوٹا سا ٹوٹکا ہے لیکن بہت ہی مفید اور مؤثر ہے۔ ڈپریشن، دماغ میں خشکی اور کانوں میں سائے ہو، بھول جانے کا امراض، آنکھوں کے سامنے اندھیرا اچھا جانا اور سر چکرانا، ضعف دماغ، ہونٹوں کا پکنا یا خشکی، سیاہی مائل ہو جانا، سستی، کاہلی، ڈھیلا پن، ان سب کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ یہ نظر کو بھی تیز کرتا ہے۔
اور جوانی کی قوتوں کو بھی بحال کرتا ہے۔ ثابت اسبغول سرسوں کے بیج، 1 چائے کا چمچ کا بیج اور 1 چٹکی کلونجی کی کھانے سے پہلے دن میں 2-3 مرتبہ پانی کے ساتھ کھائے۔ چند یوم میں قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب پانی جسم پر اثر کرتا ہے، 1 گلاس صبح اٹھنے کے بعد اندرونی اعضاء کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ 1 گلاس نہانے کے بعد بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے۔ 2 گلاس کھانا کھانے سے 30 منٹ پہلے ہاضمہ بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ آدھا گلاس سونے سے پہلے ہارٹ اٹیک اور برین سٹروک سے بچاتا ہے۔ آلو 1 عدد کدوکش کیا ہوا ہو۔ سرخ انار کا رس 1 پاؤ۔ 2 چائے کا چمچ تمام چیزوں کو برتن میں ڈال کر کے مکس کر لیں اور 15 منٹ کے لیے چہرے پر لگانے کے بعد اس ماسک کا استعمال ہفتے میں 1 بار لازمی کریں۔ اس سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہونے کی، اس ساتھ بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈ کیل سے منہ سے بھی دور ہو جائیں گے اور ساتھ رنگت بھی صاف ہو جائے گی۔ چہرے کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو روزانہ چہرے پر کھیرے کی چھلکوں کو پیس کر اس میں دہی ڈال کر لگا لیا کرو۔ بڑھتی ہوئی پیٹ سے تنگ ہے تو شہد پانی میں ملا کر صبح کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اپنے اینک توڑ دیں۔ 80 سفید مرچیں گائے کی دیسی گھی میں بھگو کر رکھ دیں اور اسے 40 دن تک پڑا رہنے دیں۔ 40 دن بعد روزانہ صبح اٹھ کر صرف 2 مرچیں کھا لیں۔ یہ نظر کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ایک بڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنی ارادہ کبھی نہیں بدلتا۔ دعاؤں کے ساتھ عمل نہ ہو، کردار نہ ہو، اخلاص نہ ہو تو دعائیں زمین کی کناروں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ محبت کا استعمال وہاں کرو جہاں اللہ کی راہ ہو، اور معجز کی محبت میں اللہ کی راہ اس وقت آتی ہے جب وہ ان فن ذہن میں تبدیلی پیدا کر دے اور اللہ کی طرف سے رجوع ہو جائے۔ یا اللہ جتنے بھی بھائی ہیں مشکلات میں پھنسے ہوئے، ان کی سب مشکل آسان فرما۔